اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے اور سورۃ البروج اس کا نام ہے۔ پروردگار عالم نے پہلی قوموں کے حالات کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں ذکر فرمایا ہے، اور ان حالات کے ذکر کرنے کا مقصد پروردگار عالم کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان واقعات کو سن کر کے، ان حالات کو سن کر کے عبرت حاصل کرے، اپنی فکر کرے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرے۔ یہ مقصد ہے پروردگار عالم کا مختلف قوموں کے حالات اور واقعات کو ذکر کرنے سے۔ یہاں پر بھی ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، واقعہ پہلے ذکر کر دیتا ہوں، پھر ترجمہ اور مطلب ساتھ میں آ جائے گا۔ واقعہ یہ ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، یمن میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ذو نواس۔ وہ بادشاہ تھا یمن کا، اور بڑا بادشاہ تھا، لیکن بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ لکھا ہے کہ اس کے وہاں حکومت چلانے کے وقت ایک جادوگر تھا، اور وہ جادوگر جو مشورہ دیتا تھا اسی مشورے کے مطابق وہ اپنی حکومت چلاتا تھا۔ پہلے زمانے میں جادوگروں کو رکھتے تھے لوگ، کاہنوں کو رکھتے تھے، اور ان کے مشورے کے مطابق حکومت چلاتے تھے، حکومت کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے دور میں سائنسدانوں کا دور ہے تو سائنسدان لوگوں سے مشورے لیتے ہیں، اور اسی طریقے پر بڑے بڑے انجینئروں سے مشورہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام کیسا ہوگا، یہ پل بنائیں گے تو کیسے بنے گا۔ یہ طریقہ چل رہا ہے آج تو سائنسدانوں کا دور ہے، انجینئروں کا دور ہے، اور اس حساب سے ان سے مشورے لی جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جادوگروں سے مشورے لیتے تھے، کاہنوں سے مشورے لیتے تھے اور کام کرتے تھے۔ تو ایک بہت بوڑھا جادوگر اس کے دربار میں رہتا تھا، ذو نواس کے وہاں۔ اب اس نے دیکھا کہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور میں کب مر جاؤں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم ایک نوجوان میرے حوالے کرو، مجھے دو، تاکہ میں اس کو جادو سکھلا دوں، اور وہ جادو سیکھ جائے گا تو پھر آپ کو صحیح مشورہ دیا کرے گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بہت ہوشیار سمجھدار نوجوان کو تلاش کیا، اور پھر وہ جادوگر کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے تلاش کر کے جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اب یہ نوجوان کو وہ جادوگر جادو سکھلانے لگا، لیکن اس کے گھر کے درمیان، راستے کے درمیان اور جادوگر کے راستے کے درمیان بیچ میں ایک راہب رہتا تھا، یعنی ایک پادری رہتا تھا، کہہ لیجیے ایک عیسائی مذہب کا ماننے والا راہب رہتا تھا۔ بڑا نیک تھا، بڑا دیندار تھا، اور یہ اس زمانے میں برحق مذہب تھا۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس زمانے میں عیسائی مذہب برحق مذہب تھا۔ وہ پادری بھی اور وہ راہب بھی برحق تھا، صحیح راستے پر تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ نوجوان جادوگر کے پاس جب جاتا تھا تو درمیان میں یہ راہب کا عبادت خانہ مل جاتا تھا۔ راہب کے عبادت خانے میں بھی یہ کبھی جانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راہب کا اثر اس پر اتنا ہوا کہ اس نے عیسائی دین کو اور راہب کے دین کو اختیار کر لیا، اور ادھر وہ جادوگر کے پاس بھی جا رہا ہے، راہب کے پاس بھی ٹھہرتا ہے، پھر گھر جاتا ہے۔ اب اس نوجوان پر دو ماریں پڑتی تھی۔ ایک تو جادوگر وہاں مارتا تھا، ڈھانٹ ڈپٹ کرتا تھا، مارتا تھا کہ بھئی تو دیر کیوں کر دیتا ہے، آنے میں جلدی آنا چاہیے، ٹائم پر آنا چاہیے، تو کہاں رہتا ہے، وہ وہاں مارتا تھا۔ واپسی میں جب یہ پادری کے پاس، راہب کے پاس ٹھہر جاتا تھا تو گھر پر آنے میں دیر ہوتی تھی تو گھر والے مارتے تھے۔ بہرحال ادھر بھی مار پڑ رہی ہے، ادھر بھی مار پڑ رہی ہے، لیکن اس نوجوان کے دل میں راہب کا مذہب اور راہب کا دین بالکل جو ہے راسخ ہو گیا، پختہ ہو گیا، اور اس نے گویا کہ عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا۔ عیسائی مذہب اختیار کرنے کے بعد ایک دن ایسا ہوا
کہ جس راستے سے یہ آتا جاتا تھا اس راستے سے بھی اور بے شمار لوگ آتے جاتے تھے، گزرتے تھے۔ اتفاق سے راستے کے بیچ میں ایک بہت بڑا موذی جانور آ گیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بڑا اژدہا تھا، بعض لکھتے ہیں کہ بڑا خطرناک شیر تھا جو بیچ راستے میں آ کر کے اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب لوگ ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، ڈر سے کوئی جا نہیں رہے، آ نہیں رہے۔ یہ نوجوان وہاں ٹھہر گیا۔ نوجوان نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں اور یہ موذی جانور یہاں درمیان میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے، تو اس نے ایک پتھر لیا اور اس نے یہ کہا کہ پروردگار عالم، اگر یہ راہب کا مذہب درست ہے، جس راہب کے پاس میں جاتا ہوں اس راہب عیسائی کا مذہب درست ہے، تو اس پتھر سے اس موذی جانور کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ختم کر دے۔ اور اگر اس کا مذہب صحیح نہیں ہے تو اس کو ہلاک نہ کر، اس کو برباد نہ کر۔ اور پتھر اٹھا کر کے اس نے موذی جانور کے اوپر مارا۔ جو ہی وہ پتھر جا کر کے لگا، شیر تھا جیسے قول کے مطابق، یا بڑا اژدہا تھا دوسرے قول کے مطابق، تو جو ہی وہ شیر کو پتھر لگا وہی وہ ڈھیر ہو گیا، وہ شیر مر گیا۔ اب اس نوجوان کو یقین ہو گیا کہ یہ راہب کا مذہب جو عیسائی مذہب ہے برحق ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد چاروں طرف اس کا چرچا ہو گیا، بہت جگہوں میں، بڑی بڑی جگہوں میں، بڑے بڑے شہروں میں ایک نوجوان بڑا علم والا ہے، بڑا جانکار ہے، بڑا جاننے والا ہے، ایک پتھر مارا اور شیر مر گیا۔ یہ چرچا بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ ایک اندھا تھا، نابینا تھا، اس کو بھی پتا چلا کہ بڑا یہ نوجوان علم والا ہے، وہ اندھا نابینا اس کے پاس پہنچا کہ بھئی میری بینائی چلی گئی ہے، بینائی کو واپس کر دے۔ نوجوان نے کہا کہ دیکھو، بینائی کا واپس کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، بینائی دینا اور اندھا کرنا، بینائی دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کے ہاتھ میں جب بینائی دینا ہے تو تم پہلے ایمان قبول کرو، ایمان لاؤ، اور ایمان لاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی کو واپس کر دیں گے۔ میں دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تیری بینائی کو واپس کر دیں گے، تم ایمان لاؤ پہلے۔ اندھا تھا بیچارہ، اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، اس نے ایمان قبول کر لیا، ایمان لے آیا۔ اب اس کے بعد نوجوان نے اس کے اوپر دم کیا، پڑھ کر کے پھونکا، اس کی بینائی آ گئی۔ اس کا بھی بڑا چرچا ہونے لگا کہ وہ نوجوان تو اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، بینا کر دیتا ہے، دیکھنے والا کر دیتا ہے۔ اس کا بھی بہت چرچا ہونے لگا۔ اور پھر بادشاہ کو یہ خبر پہنچ گئی کہ اس نے ایک پتھر مارا اور ایک شیر کو مار ڈالا، اور ایک اندھا اس کے پاس آیا اور اس کو کہا ایمان لاؤ، تو ایمان لاؤ گے تو تمہاری بینائی آ جائے گی اللہ کے حکم سے۔ تو اس نے اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ تو پھر بادشاہ نے اس اندھے آدمی کو جو بینا ہو گیا تھا اس کو اپنے دربار میں بلایا، اور راہب کو بھی کہا گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ راہب جو عیسائی تھا اس کو بھی گرفتار کر کے لایا، اور ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں اپنے مذہب کو چھوڑ دو اور ہمارا جو پرانا مذہب ہے شرک اور کفر والا مذہب، اس پر آ جاؤ۔ اگر نہیں آتے ہو تو ہم دونوں کو مار ڈالیں گے۔ ان دونوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اب دین یعنی عیسائی دین کو، عیسائی مذہب کو ایمان کر لیجئے، ایمان کو میں ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ بادشاہ نے اس راہب کو بھی قتل کرا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اندھا جو بینا والا ہو گیا تھا اس کو بھی قتل کرا دیا۔ قتل کے بعد پھر اس کے بعد اس نوجوان کی تلاشی ہوئی، کہاں ہے کہاں، اس کو بھی پکڑ کر کے لے آئے دربار میں۔ نوجوان سے کہا کہ تو بہت بڑا جادوگر بن گیا ہے، سنا آج کل تو پتھر مارا تو شیر مر گیا، اور تو نے جو ہے اندھے کو جو ہے بینا کر دیا، دیکھنے والا کر دیا، تو ایسا لگتا ہے کہ تو بہت بڑا جادوگر ہو گیا۔ نوجوان نے پہلے کچھ چھپانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں اس نے کھل کر کے کہہ دیا کہ میں جادوگر نہیں، جادو میں نے نہیں سیکھا ہے، میں نے تو ایمان قبول کر لیا ہے اس راہب پر جس کو تو نے قتل کرا دیا۔ میں ایمان لا چکا ہوں، اور اللہ کے حکم سے وہ نابینا جو ہے بینا والا ہو گیا، اور اللہ کے حکم سے میں نے پتھر مارا تو وہ شیر مر گیا۔ اللہ کے حکم سے مرا ہے، میرے مارنے سے نہیں مرا ہے، اور میں جادو وادو کو کچھ نہیں سمجھتا اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کے سامنے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کے سامنے جادو اور کہانت کوئی چیز نہیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کی طاقت پر میں ایمان رکھتا ہوں اور اللہ پر ایمان لایا۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے تو تجھے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا، اور تو نے تو جو ہے الٹا کام شروع کر دیا، میرے ہی مذہب اور میرے دین کے خلاف کام کرنے لگا۔ اس نے جو ہے پولیس والوں کو جمع کیا، فوج کو جمع کیا، اور کہا
کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جاؤ، اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، وہاں سے جو ہے اس کو لڑکا دو، دھکیل دو، گرا دو اور گرا کر کے مار دو۔ اب یہ لوگ فوجی لوگ اس کو لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی مدد کی اور اس کے ہاتھ پر ایک کرامت ظاہر کی، چونکہ اس کا ایمان مضبوط تھا، پختہ تھا اور اللہ والا ہو چکا تھا، تو بطور کرامت اللہ تعالیٰ نے وہ آدمی، وہ فوجی لوگ جو اس کو پہاڑ کے اوپر سے گرانے کے لیے گئے تھے، انہی سب کو اللہ تعالیٰ نے گرا دیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ یہ نوجوان وہاں صحیح سالم رہا اور پھر صحیح سالم بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، بادشاہ کی خدمت میں آ گیا۔ کیوں؟ کیا ہے؟ ایسا ہے۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، یہ سوچا کہ وہ اس کو مرنا چاہیے تھا، یہ تو نہیں مرا، میری فوج کے سارے لوگ، میرے مطلب ہے کہ میری فوج مر گئی اور لشکر جو ہے مر گئے۔ تو اس نے پھر جو ہے دوسری تدبیر کی، دوسرے لشکر کو بلایا، فوجیوں کو بلایا اور یہ کہا کہ اس کو ایک کشتی میں بٹھاؤ اور کشتی میں بٹھا کر کے بیچ دریا میں گہرائی میں لے جا کر ڈال دو تاکہ یہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، غرق ہو جائے، ڈوب جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بیچ دریا میں جب کشتی پہنچی ہے تو کشتی الٹ گئی اور وہ لوگ سب ہلاک ہو گئے، جو لشکر تھا، جو فوج تھی، سب ہلاک ہو گئی اور یہ نوجوان پھر صحیح سالم محفوظ آ گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جب اس نے شیر کو پتھر مارا تھا اور وہ شیر مر گیا تھا، تو وہاں لوگوں نے جب اس کا کارنامہ دیکھا اور اس کی کرامت دیکھی، بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور دھڑا دھڑ اسلام میں آ رہے تھے، بہت زیادہ اسلام میں۔ اس میں لکھا ہمارے مفسرین نے کہ 70,000 کے قریب مسلمان ہو گئے۔ بڑا ایک واقعہ دیکھ کر کے 70,000 مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ جو ہے ہکا بکا ہے کہ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور ادھر اسلام بڑھ رہا ہے، میرا دین مٹ رہا ہے، 70,000 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب گویا کہ اس نے یہ تدبیر کی کہ اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تم لوگ گڈھا کھودو اور گڈھا کھود کر کے اس میں لکڑیاں ڈالو اور آگ جلاؤ۔ چنانچہ گڈھا کھود کر کے اس میں لکڑیاں جلائی گئی، ایندھن جلائی گئی، اور ایندھن کو جلا کر کے آگ جب تیز ہو گئی تو حکم دیا کہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اگر اسلام سے پھر اپنے کفر پر، اپنے شرک پر، اپنے بت پرست پر آ جاتے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ لوگ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر لوٹتے نہیں تو ان سب کو جلا دو۔ آج کل گھر واپسی ہم لوگ جو سن رہے ہیں، یہ دیکھیے پہلے زمانے میں بھی ایسے ظالم لوگ گزرے، جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، ایسے ظلم پہلے بھی ہوا ہے۔ ان واقعات کو سنانے سے مقصد اللہ تعالیٰ کی ہے کہ مسلمان ہمت سے رہے اور مسلمانوں کے اندر جو ہے بزدلی نہ آئے، مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے جیے، اللہ پر بھروسہ کر کے رہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ آگ جلائی گئی، اسی کو کہا یہاں پر دیکھیے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، ترجمہ بعد میں کر دیتا ہوں۔ آگ جلائی گئی اور پھر جو ہے یہ بادشاہ کا لشکر، ذونواس کا لشکر آدمیوں کو پکڑ کر کے اس میں ڈالنا شروع کیا۔ چاروں طرف آگ میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں، جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اس میں ہمارے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ بھی اسی کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف میں بھی یہ واقعہ ہے، ترمذی شریف وغیرہ میں بھی ہے، اور تفسیر کی کتابوں میں تو سبھی جگہ ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عورت لائی گئی، عورت کی گود میں ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب وہ عورت ہچکچانے لگی کہ آگ میں کودوں کہ نہ کودوں، تو وہ بچے نے کہا یا امی اسبری فإنک علی الحق، امی جان صبر کر، برداشت کر، تو حق پر ہے، اس لیے آگ میں کودنے سے ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، آگ میں کود جا۔ بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور بچے نے کہا کہ امی جان تو صبر کر، اس لیے کہ تو حق پر ہے، حق پر ہونے کے ساتھ اگر آگ میں جل جانا پڑے تھوڑی دیر کے لیے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ماں نے بھی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ خلاصہ یہ ہوا میرے دوستوں کہ کتنی نفرت تھی اس کو ایمان سے، اسلام سے، اور کتنی دشمنی تھی۔ 70,000 انسانوں کو جلا دیا اور مار ڈالا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نظام یہ کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں، ایک تو ایسے ظالم بادشاہ اور اس کے لشکر اور اس کی فوج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کھائی والے لوگ ہلاک کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، ملعون کر دیے گئے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ دنیا میں بھی کھائی والے، گڈھا کھودنے والے لوگوں کے اوپر
دنیا میں بھی ایک تو عذاب آ گیا بعد میں، وہ بتا رہا ہوں بعد میں، اور ایک آخرت میں تو عذاب ان کفار اور مشرکین سے ہٹنے والا ہے ہی نہیں، آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی، دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور اس طریقے پر ہے کہ جب یہ کھائی والے، یہ لوگ جو گڈھا کھودنے والے تھے، 70,000 مسلمانوں کو جب آگ میں جلا دیا، ڈال دیا، مار دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آگ میں ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ گڈھوں سے نکل کر کے باہر جو ہے نکلنے لگی، اور وہ لوگ تو سب منظر دیکھ رہے تھے اور مشاہدہ کر رہے تھے، انہی کی طرف آگ بڑھی، اور جب آگ بڑھی تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، سب کو وہ آگ جلاتی ہوئی جا رہی ہے، حتیٰ کہ لکھا ہے ہمارے مفسرین نے کہ بادشاہ تک یہ آگ پہنچ گئی، تو بادشاہ نے اس آگ سے بچنے کے لیے جا کر کے دریا میں چھلانگ لگا دیا، دریا میں کود پڑا، دریا میں کودنے کے بعد وہ ڈوب کر کے مر گیا۔ تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اسی آگ میں ان ظالموں کو بھی جلا دیا جس آگ میں مسلمانوں کو جلا رہے تھے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے قتل اصحاب الاخدود، کھائی والے لوگ، گڈھے والے لوگ ہلاک کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، یہ آخرت میں بھی عذاب ہوگا، ان کو عذاب سے چھٹکارا پانے والے نہیں ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہاں چند چیزوں کی قسم کھا کر کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اس واقعے کی صداقت کے لیے اور اس واقعے کی پختگی کے لیے۔ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج، ستارے والے آسمان کی قسم، ستاروں والے آسمان کی قسم۔ اب دیکھیے آسمان میں کتنے ستارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی، تو ستاروں والے آسمان کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے، مطلب یہ ہے کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں وہ سارے ستارے اس واقعے پر گواہ ہیں، سارے ستاروں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا، تو قیامت کے دن سارے ستارے گواہ بن جائیں گے اس واقعے کے اوپر۔ والیوم الموعود، اور قیامت کے دن کی قسم، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن جس کا وعدہ کیا گیا، تو قیامت کے دن کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو وہ دن بھی ان لوگوں کے خلاف گواہی دے دے گا۔ آگے فرمایا وشاہد، اور آنے والے دن سے مراد، ہم حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، کہ جمعہ کا دن بھی جو ہر ہفتے آتا ہے، اور لوگوں جہاں بھی ہو، کسی بھی شہر میں ہو، لکھنؤ میں ہو، بھروچ میں ہو، یا جو ہے احمد آباد میں ہو، جمعہ کا دن آ ہی جاتا ہے، تو کسی بھی شہر میں ہو جمعہ کا دن آتا ہے، تو کہا وشاہد، اور حاضر ہونے والے دن کی قسم، یعنی جمعہ کے دن کی قسم، ومشہود، اور اس دن کی قسم جس کے پاس لوگ حاضری دیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، عرفات کا دن ہے، عرفات کے دن تمام دنیا کے مسلمان 9 تاریخ کو جا کر کے میدان عرفات میں حاضری دیتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، تو عرفات کے دن کی قسم، تو یہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی مطلب 4 قسمیں کھائی، اور قسم کھا کر کے آگے بتلا رہے ہیں۔ آگے کیا ہے، قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اصحاب الاخدود، کھائیوں والے، یعنی یہ کھائیوں والے، یہ بادشاہ ذو نواس جس نے کھائیاں کھودی، گڈھے کھودے، اور اس میں آگ روشن کیا، آگ جلائی، اور 70,000 مسلمانوں کو ڈالا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دنیا میں ایک تو میری پکڑ ہوگی، اور آخرت میں تو ہوگی ہی پکڑ، اور میری گرفت ہوگی، آخرت میں تو عذاب دینا ہی ہے ان کو، تو دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا گیا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عذاب دیں گے۔ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے کھائیوں والے، النار ذات الوقود، وہ آگ تھی ایندھنوں والی، تو کھائیوں میں کیا چیز تھی، کھائیوں میں آگ جلائی تھی ان لوگوں نے، لکڑیاں جلائی تھی، اور لکڑیاں جلا کر کے ان کو جو ایندھن والی آگ تھی، یعنی ایندھنوں میں آگ لگا کر کے آگ تیار کر رکھی تھی، اس میں ان سب کو ڈالا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ظالم لوگ مسلمانوں کو اس میں ڈال رہے تھے، ایمان والوں کو اس میں ڈال رہے تھے، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آگ میں مسلمانوں کو ڈالا جا رہا ہے، اور کنارے کنارے یہ فوج اور یہ لشکر اور یہ بادشاہ تماشا دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسا لگتا ہے آگ میں چلو، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی چاروں طرف اطراف میں سب یہ دشمن اور یہ لشکر اور یہ فوج سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مومنین کو اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ ان حرکتوں پر، ان کاموں پر جو کر رہے تھے مومنین کے ساتھ، یعنی مومنین کو جو آگ میں ڈال رہے تھے، شہود، حاضر تھے،
جن مومنین کو ڈال رہے تھے آگ میں، تو آگ میں ڈالتے وقت وہ لوگ وہاں موجود تھے اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آج ہم اور آپ جس ملک میں آباد ہے، دیکھ لیجئے ظالم لوگ مسلمانوں نماز پڑھ رہے ہیں اور مار رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ انسان پہلے نماز پڑھنے والے کا ادب احترام کرتے تھے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ غیر مسلم بھی سب مطلب ادب احترام کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے غیر مسلم ادب احترام کرتے ہیں، لیکن بعض ہے کہ جو دشمنی کے اوپر آ چکے ہیں، اور کیسی دشمنی یہ ہم لوگ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر فرما رہے وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، آگے کہتے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں کوئی عیب پایا انہوں نے ان میں، یعنی ان مومنین میں، مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں پایا کہ انہوں نے کسی کا مال چرا لیا ہو، کسی کو ناک مارا ہو، پیٹا ہو، کچھ بھی ان میں عیب نہیں تھا۔ کیا عیب تھا؟ صرف ایک عیب تھا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں پایا انہوں نے ان میں کوئی عیب، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر جو زبردست ہے، تعریفوں والا ہے۔ کیا عیب پایا ان مومنین میں کہ بھئی کوئی عیب تو نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ وہ ایمان لائے، اور ایمان کی وجہ سے ان ظالموں نے ایمان کی دشمنی اور ایمان سے نفرت کی بنیاد پر ان کو آگ میں ڈالا اور آگ میں جلا کر کے خاک کر دیا۔ آگے کہتے ہیں الذی لہ ملک السماوات، وہ اللہ کے جن کے لیے آسمانوں کی حکومت ہے اور زمین کی حکومت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو فتنے میں ڈالا، فتنے میں یعنی آزمائش میں ڈالا، آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا، مار ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والی آگ کی سزا ہے، یعنی وہ آگ جو جلانے والی ہے، حریق جلانے والی آگ کی سزا ہے آخرت میں۔ جیسے دنیا میں انہوں نے مومن ان کو جلا کر کے راکھ کر دیا، آخرت میں ان کے اوپر بھی عذاب آئے گا، اللہ کی جانب سے سزا آئے گی، اور وہی جلانے والی آگ ہوگی جو جلائے گی اور اس کی وہ سزا ملے گی۔ یہاں پر ایک ٹکڑا ہے غور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو فتنے میں ڈالا، یعنی کھائیوں میں ڈالا، آگ میں ڈالا اور جلا کر کے مار ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، یہ ٹکڑا اصل ہے، پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کھائیوں میں آگ میں جلا ڈالنے کے بعد اگر وہ لوگ ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول کر لیتے۔ کتنے بڑے رحیم و کریم ہے پروردگار عالم، 70,000 انسانوں کو جلا کر مار ڈالا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو جو ہے فتنے میں ڈالا، عذاب میں ڈالا، مصیبت میں ڈالا، اگر وہ توبہ کر لیتے اور توبہ کر لیتے تو میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا، لیکن کہتے اگر توبہ نہیں کی تو پھر ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے اور اب ایمان لے آتے اسلام قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو، بڑے بڑے مجرموں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ توبے کا بھی مہینہ ہے۔ ہم سے اور آپ سے زندگی میں بہت چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، میرے دربار میں جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے اور توبہ کرو گے صدق دل سے، سچے دل سے، تو ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ یہ کفار اور مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نے توبہ نہیں کی تو ان کو عذاب ملے گا، اگر وہ توبہ کر لیتے تو اس کا مطلب توبہ قبول ہو جاتی اور عذاب سے نجات پا جاتے، لیکن توبہ اگر نہیں کی تو ان کے اوپر سخت عذاب ہوگا۔ آگے اس کے بعد پھر مومنین کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ تو ایمان لایا اور اعمال صالحہ کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا کہ ان کے لیے جنت ہوگی، اور جنت میں طرح طرح کے باغات ہوں گے، اور وہ باغات ایسے ہوں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اور وہاں ایمان والے لوگ، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں بہت ہی آرام اور راحت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اللہ ہم سب کو
ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک الفوز الکبیر، کہ انسان ایمان پر قائم رہے، اعمال صالحہ پر قائم رہے، اور اسی ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بہت بڑی کامیابی۔ دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں، پہلے بھی بار بار ذکر آ چکا ہے، سب سے بڑی دولت اگر دنیا میں ہے انسان کے لیے تو ایمان ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ آج پوری دنیا کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیے، خاص طور سے یہ فلسطین کے حالات کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیسا عزم اور کیسی ہمت وہاں کی عورتوں کو دی ہے، کیسا عزم دیا مردوں کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے۔ بمباریاں ہو رہی ہے، مکان برباد ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان سے ٹس سے مس نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ایسی استقامت نصیب فرمائے، ہم لوگوں کو بھی ایسی استقامت نصیب فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے تو درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمارے ماں باپ اگر گزر چکے ہو تو یا اللہ تو ان کی قبروں کو وسیع فرما، ان پر اپنا خاص رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے رشتہ دار جو تیری رحمت میں پہنچ چکے، اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، تو ان سب کو معاف فرما، اور جو دنیا میں امت مسلمہ ہے یا اللہ ان پر بھی رحم فرما، کرم فرما۔ یا الہ العالمین دشمنان اسلام دنیا میں مسلمانوں پر ظلم پر تل گئے ہیں، پروردگار عالم تو اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کی مدد فرما، نصرت فرما، حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، تو ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلم ملکوں میں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، شہروں میں، دیہاتوں میں، سب جگہ یا اللہ تو رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا